ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب معاشی معاملات پر بات کر رہے تھے. آج عمران خان صاحب کی جانب سے بھی گفتگو میں کہا گیا کہ اگر اقتدار میں واپس آتے ہیں تو آئی ایم ایف پر انحصار کریں گے اور آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. وہ تو دیکھیں 31 تاریخ کو ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ 31 تاریخ کو ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور وہ 9 فروری تک رہے گا پاکستان میں آئی ایم ایف. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ دن ہے جب پاکستان کی سیاست ہر گزرتے روز کے ساتھ عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے. کل فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے گا دوبارہ ان کی ضمانت، لیکن مزید ریمانڈ طلب کیا جائے گا کہ مزید ان سے جو ہے وہ تفتیش کرنی ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ مزید غالباً ابھی تک جو پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں اور حکومت کے بھی کہ مزید فواد چودھری صاحب کو ابھی رکھا جائے گا. اچھا اسی دوران گرفتاریاں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی، یہ اس کے اوپر ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ مزید تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں. مریم نواز صاحبہ اسی دوران پاکستان واپسی، یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی واپسی اور واپسی کے ساتھ ہی پھر لاہور میں اور مختلف جگہوں پہ ایک ان کی سیاسی سرگرمیاں. نواز شریف صاحب اس حکومت اس جھنجٹ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. آج دیکھیں عملی طور پہ مطلب اگر آپ اس کو براڈ اس میں دیکھیں تو فیصلہ سازی بہت زیادہ شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں رہی کبھی بھی. یہ فیصلہ سازی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس رہی ہے. نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے کہ صدر ہیں، لیکن اب صدر کے متبادل ایک چیف آرگنائزر کا عہدہ بھی ہے. تو اب جو سیاسی معاملات ہیں سارے واپس آ کے تو اس پورے اور اس میں جو ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ بہت ہی برا کچھ غیر متوقع، ہمیں بھی امید تھی کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہو، کوئی ایسی بات انہوں نے باہر بیٹھ کے کی ہو، کوئی برطانیہ سے کوئی ورک کہ وہ ان معاملات کو سنبھال لیں. انہوں نے کوشش کرتے 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 اتنی تاخیر کر دی کہ وہ جو بیماری شروع میں ہی پکڑی جا سکتی تھی وہ گریڈ 4 پہ جب لمف نوڈز میں انوالو ہو گئی اور ملٹیپل آرگن فیلئر کے سائن شروع ہو گئی. دیکھیں نا آنے والے دنوں میں اب ہمیں نہیں پتا وہ آئیں گے، اس کے بعد وہ اوکے کریں گے، پھر وہ اوکے کر کے ایف بی آر کے لوگوں سے مل رہا ہے، ایم ایف کا ڈیلیگیشن اوگرا سے مل رہا ہے، سب سے ملا کے اس دوران پاکستان میں کیا حالات ہوتے ہیں کیا حالات نہیں ہوتے، سیاسی عدم استحکام. تو اس کے نتیجے میں وہ پھر مستحکم حکومت تو نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب اس پورے جھنجٹ سے یا تو نکلنا چاہ رہے ہیں، اچھا اتحادی بھی چاہ رہے ہیں اس سے نکلیں بھی رہیں بھی، لیکن اس کی مدت کیئر ٹیکر کی آگے بڑھا دیں، یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے، ہم نکل جائیں لیکن وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو اس کی مدت بڑھ جائے. اور اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس حکومت کو فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان تو ہے نہیں نا، اس میں عمران خان تو ہے ہی نہیں، اور متحدہ حکومت بھی نہیں ہے، مرکز کے اندر بھی عمران خان نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اگر راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے کیئر ٹیکر بن جاتی ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں، وہ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا. لوگ بھول بھل جائیں گے اس دوران، اور ان کو یعنی مہنگائی اور باقی، اور اس دوران جو ہے وہ ایسی کیئر ٹیکر ہوگی جس میں عمران خان صاحب کی رضامندی نہیں ہوگی. اچھا رضامندی نہیں ہوگی تو آج آپ نے پرویز الہی صاحب کی بات سن لی. پرویز الہی کہتے ہیں کہ وہ میں نے کہا تھا نہیں توڑو، اور فواد چودھری اور باقی لوگوں نے کہا کہ توڑ دو اسمبلیاں اور اس کے بعد دیکھیں کیا حال ہے، ورنہ تو ہمارے ہاتھ میں اسمبلیاں رہتی. اسی طرح مرکز میں ہونے جا رہا ہے. انہوں نے پہلے استعفے دیے، پھر انہوں نے کہا ہم نہیں دے رہے، پھر وہ تو جو ایک مختلف حوالوں سے فیصلہ سازی کے اندر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے استعفے، جب انہوں نے کہا واپس جا رہے ہیں تو استعفے منظور ہو گئے. اب جو کیئر ٹیکر مرکز میں بنے گی وہ راجہ ریاض صاحب ہوں گے. یہ وہ ایشو ہے جس کو میں ہمیشہ ان سے خان صاحب سے جب بھی بات ہوئی میں کہتا تھا آپ اس پوری مقبولیت، پوری جو ایکسرسائز ہو رہی ہے، جو الیکشن آپ لڑ رہے ہیں ابھی، اب دیکھیں الیکشن کا شیڈول ہی نہیں آ رہا اب، یعنی وہ جو قومی اسمبلی کے الیکشن کا شیڈول نہیں آ رہا، کب ہوگا؟ اپریل میں ہوگا، مئی میں ہوگا، جون میں، کب ہوگا؟ اسی طرح سے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی انہوں نے کہ 3 مہینے میں ہوتا ہے تو میں سویپ کروں گا، لیکن وہ الیکشن کا شیڈول ہی نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن شیڈول نہیں دے رہا کب ہے الیکشن. اسی دوران گرفتاریاں، اسی دوران مقدمے، تو بات ساری یہ ہے کہ اس کو کیسے اب عمران خان صاحب نے آگے چلنا ہے، اور کیسے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، یعنی ہم کسی طرف نہیں کھڑے، کیونکہ ادروائز ملک میں ایک انتشار اور خلفشار، اور باہر کی دنیا بھی دیکھے گی کہ بھائی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، یہ جمہوریت ہے، یہ پکڑ دھکڑ کل جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا، جس طرح چادر ڈال کے لے گئے، پوری دنیا کی طرف سے اس کی مذمت ہوئی ہے. جی بالکل. تو اس طرح اگر مزید ہوتے ہیں معاملہ. اچھا صدر جو ہیں، صدر مملکت عارف علوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی، ہم تک خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لاہور گئے، ان کی ملاقاتیں ہوئی، لیکن وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اب کسی قسم کی مفاہمت کا کردار کوئی ادا کرنے کے رول میں نہیں ہے.
اسحاق وہ نہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ، آپ کو یاد ہے نا اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہے، اسحاق ڈار صاحب کا اپنا موڈ آف ہو گیا، تو وہ ڈبردوز ہو گیا سارا ان کا پلان. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت اس سچویشن سے نکل کے ایک ایسا کیئر ٹیکر وہاں لگا دیں جو ان کو یعنی ناگوار نہ گزرے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے جو اسحاق ڈار صاحب کو اسائن کیا گیا کہ آپ سیاسی معاملات کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب ڈی ٹریک ہو گئے اور ان سے معیشت نہیں مجھے نہیں پتا اسحاق ڈار صاحب سے دیکھیں ایک دفعہ میری ہوئی ملاقات، اسحاق ڈار اس وقت تو ان کے ساتھ ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور وہ پریشان بھی نظر آئے اور کام بھی طارق باجوہ اور لیکن ہر دفعہ ضروری دنیا بدل چکی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ جو 1999 اور پھر ایگو نہیں ہونا، اس میں انا کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ مفتاح نے کیسے کیا تو میں ہر حال میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، میں ایسا ایسے نہیں ہوتا. اب دیکھیں مفتاح اسماعیل آج کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہی بات تو پہلے کہہ رہے تھے آپ سے، اب 4 مہینے پہلے کر لیتے تو برا والا کہہ کہ کوس کے ڈالر چڑھیں گے تو ڈالر گر جائے گا پیروں میں، یہ اس طرح کر کے جو ہے نا آخر میں یہ عوام کی تو عوام کے اوپر جب یہ ملبہ گر رہا ہے تو وہ الیکشن کی طرف کیوں جائیں گے؟ وہ یہ چاہیں گے کہ ایک کیئر ٹیکر آ جائے اور الیکشن آگے پوسٹ پون ہو جائے. ابھی تک جو بات چل رہی ہے، جو ان کے لوگوں سے بات ہوئی، بڑا ان کو یقین ہے، وہ بڑے خوش بھی ہیں اس بات پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے جان چھوڑا کے ایسا کیئر ٹیکر بٹھا دیں گے جو کہ جس میں عمران خان کی رضامندی نہیں ہوگی، اور پھر عمران خان جانے اور وہ کیئر ٹیکر جانے اور ہم اپنی جو سرگرمیاں ہیں سیاسی سرگرمیاں وہ بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے. اسی دوران گرفتاریاں ہونی ہے، جو بھی کچھ ہونا ہے، یہ وہ سارا جو ہے وہ کیئر ٹیکر کرے گی، ہم نہیں کریں گے، اور ہم حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اپنی قدر آج کھو بیٹھا ہے، پاکستانی معیشت کے ساتھ یہ ہوا کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں، لیکن تباہی کا دن ہے، تباہی اور بربادی کا دن ہے پاکستانی معیشت کا. اور ایسا میں نہیں جانتا کہ کبھی ہوا ہو کہ ایک روز میں جو ہے وہ سرکاری طور پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ 24-25 روپے، لیکن ویسے جو ہے یہ 32 روپے کا اضافہ ہوا ہے، یعنی ڈالر مہنگا ہو گیا 32 روپے، اور اگر سرکاری بات مانی جائے تو 24 یا 25 روپے. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا قرضہ ہے ایک دن میں وہ 2,500 ارب روپے، 2,500 ارب روپیہ اس کا پاکستان کا قرضہ بڑھ گیا اگر میں اس کو 24 پہ لے جاؤں. اچھا، اور اس میں جو ہے اگر میں 255 روپے پہ لے جاؤں تو یہ جو بیرونی قرضہ ہے یہ 3,000 ارب روپے ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فی کس ہر شخص ہے پاکستان کی آبادی، ہر چھوٹا بڑا خاتون مرد اور ہر شخص کے اوپر تقریباً 18 سے 19 ہزار روپیہ ایک دن میں قرضہ بڑھ گیا ہے. اور اگر خاندان لیں ہم 4 لوگوں کا یا 5 تو آپ سمجھیں کہ 1 لاکھ روپیہ قرضہ بڑھ گیا اس پہ. تو یہ اب کیسے ہوا ہے اور کیا ہو اس کے، یہ اب آنے والے دنوں میں کیا طوفان مہنگائی کا آئے گا، کیا ہوگا، اتنی غیر یقینی پاکستان کی تاریخ میں شاید معیشت میں نہیں دیکھی گئی. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ سیاسی عدم استحکام بھی عروج پہ ہے. تو شریک محفل کرتے ہیں واشنگٹن سے ادھر یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اٹلانٹک کونسل میں ہیں، معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں، سیاست کو بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ مہتاب حیدر صاحب موجود ہیں. معیشت پہ ان کی گہری نظر اس طرح سے ہے کہ یہ کور کرتے ہیں معیشت کو اور معیشت سے ریلیٹڈ، یعنی IMF اور اکانومی، پوری اکانومی کو دیکھتے ہیں، دی نیوز کے لیے، جنگ کے لیے لکھتے ہیں، اور بڑی گہری نظر ہے ان کی اکانومی پہ. دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. مہتاب حیدر صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں، یہ ہوا کیا ہے آج؟ پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں سر، بنیادی طور پہ جو IMF کی کنڈیشنز تھیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ روپے کو آرٹیفیشلی مینج نہیں کریں گے. ڈار صاحب نے آنے کے بعد اس کو آرٹیفیشلی مینج کرنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو روپیہ ہے، جو روپیہ کی قدر ہے، اس کے 3 ریٹس جو ہے وہ ہو گئے. ایک سرکاری ریٹ تھا، ایک اوپن مارکیٹ کا ریٹ تھا، ایک گرے مارکیٹ کا ریٹ تھا، ایک ڈالر جو ہے اویلیبل ہی نہیں تھا. تو آج وہ جو فلڈ گیٹ تھا وہ بیسیکلی آج ٹوٹا ہے. ایک دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایکسچینج کمپنیز نے کہا جی ہم ان کیپ کریں گے، لیکن جب 255 کے لگ بھگ روپیہ پہنچا وہ دوبارہ سے 243 پہ اس کو لے کر آ گئے. آج دوبارہ انہوں نے ان کیپ کیا اور وہ جو فلڈ گیٹ تھا وہ ٹوٹ کے اب یہ
حالت آپ نے دیکھی جو آج تھی، بنیادی طور پہ یہ 2.5 مہینے پہلے مہتاب حیدر صاحب ایک بات یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ فلڈ گیٹ ٹوٹا، یعنی مارکیٹ نے خود طے کیا کہ ہم نے ڈالر کہاں تک لے کے جانا ہے، یعنی سارا ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی اس کی کوئی حد تو ہوگی نا، مطلب 255 252 270 ہو جائے کل مطلب کوئی حد ہے یا اس کی حد ہی نہیں ہے کہ جہاں تک مارکیٹ چاہے گی وہاں تک لے جائے گی ڈالر؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم پرابلم یہ ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان جو ہے وہ ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے، ہمارے فورن کرنسی ریزروز اس ٹائم گر رہے ہیں۔ ابھی جب میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو لاسٹ ٹائم میں نے چیک کیا، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا تھرسڈے کو آتا ہے، ابھی تک ڈیٹا نہیں آیا تھا، ابھی تھوڑی ٹائم بعد شاید آ جائے، تو میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو 4.6 بلین ڈالرز کے ریزروز لاسٹ ویک تھے اس میں نمایاں کمی ہوئی ہوگی، یعنی 4.6 سے 6 جنوری کو غالباً؟ جی بالکل جی، تو بنیادی طور پہ اس میں مزید کمی ہوگی، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ری پیمنٹس جو ہے وہ جاری ہیں۔ ابھی ہم نے ایک 320 ملین ڈالرز کا چائنا کو ایک نیوکلیئر پلانٹ کے لیے تھا وہ واپس کیا، اس کے علاوہ کمرشل لون جو ہے وہ 500 ملین ڈالرز واپس کیا، شاید وہ تو اس ویک میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا، لیکن ہماری ری پیمنٹس ہیوی ہیں۔